السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی الیاس کے سامنے گھبرائی ہوئی کھڑی تھیں، لیکن سجیلا کی بیٹی ثانیہ کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ بڑی ہی بے خوفی کے ساتھ الیاس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ بڑی نڈر انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ سجیلا خاتون آنے والے وقت کے خوف سے گھبرائی ہوئی تھی اور اس وقت بے حد نڈھال سے انداز میں الیاس خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ الیاس، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اپنے ان آدمیوں سے کہو کہ اس سے دور ہٹ جائیں، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگائیں، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے اسے چھوڑ دو۔ سجیلا خاتون بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہاتھوں سے الیاس خانزادہ کے سامنے فریاد کر رہی تھی۔ ان کو اس انداز میں دیکھ کر الیاس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہنے لگا، ارے سجیلا خاتون، بس اتنی سی بات پر آپ بے حد گھبرا گئی ہیں؟ ارے ابھی تو میرا انتقام شروع ہوا ہے، ابھی تو میرا بدلہ شروع ہونے والا ہے اور آپ ابھی سے گھبرا گئی ہیں۔ ابھی تو آپ کو اور بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھیں گی۔ الیاس خانزادہ کی آنکھوں اور لہجے میں اس وقت بے حد صفاقی تھی، جسے محسوس کر کے سجیلا خاتون پوری جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، الیاس، تمہیں یقیناً کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، تم پورے حقائق نہیں جانتے ہو، اور اگر جانتے بھی ہو تو آدھے ادھورے حقائق کے بارے میں۔ تمہیں پتہ ہے، میں تم سے التجا کرتی ہوں، ایک دفعہ بیٹھ کر بات کر لو، یوں اس طرح کمزور عورتوں کو ڈرانا اور دھمکانا کہاں کی مردانگی ہے؟ سجیلا خاتون نے الیاس سے کہا، اور الیاس ایک دم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میں سارے حقائق جانتا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اس لیے آپ مجھے بہکانے کی کوشش مت کریں۔ اور کون سی کمزور عورتوں پر ظلم کر رہا ہوں میں؟ آپ اور آپ کی یہ بیٹی؟ ارے آپ دونوں سے زیادہ چلتر، چالاک اور تیز مکار کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی عورتیں نہیں دیکھی۔ آپ لوگوں نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ الیاس خانزادہ کے لہجے میں نفرت بول رہی تھی، اور یہ نفرت یقیناً کسی کی دی ہوئی تھی۔ سجیلا خاتون بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ تبھی آخری کوشش کے طور پر انہوں نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے الیاس سے کہا، میری بیٹی کو چھوڑ دو الیاس، وہ معصوم ہے، پاکیزہ ہے، تمہارے گنڈے اسے پکڑے ہوئے ہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ سجیلا خاتون نے بے بسی سے الیاس سے کہا تو تبھی بار بار سجیلا خاتون کی فریاد سنتی ہوئی ثانیہ ایک دم چیخی اور کہنے لگی، اماں، اس درندے کے آگے آپ کیوں فریاد کر رہی ہیں؟ آخر کیوں آپ بار بار اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اور دل میں ہمارے لیے کوئی رحم نہیں ہے، وہ دل سے ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اسے بھول گیا ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، لیکن اس جیسے زمینی خدا ہمیشہ بھیانک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ثانیہ کی یہ بات سن کر الیاس خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے ثانیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم نے مجھے فرعون بولا ہے؟ تمہاری اتنی جرت کہ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرو؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ میں زمینی خدا ہوں یا تمہارے لیے خدا لگا ہوا ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اپنی نفرت کی آخری حد تمہیں دکھا کر رہوں گا۔ الیاس خانزادہ کی آنکھوں میں اترتے ہوئے خون کو محسوس کر کے سجیلا خاتون پوری روح سے کانپ گئی اور تبھی ایک دم بولی، نہیں نہیں الیاس، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میری بیٹی یہ نہیں کہہ رہی تھی۔ لیکن الیاس خانزادہ نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کمرہ چھوڑ دیں اور سجیلا خاتون کو بھی باہر لے جائیں۔ سجیلا خاتون اس کے ارادوں کو سمجھ کر رونے لگیں اور اس کے آگے روتے ہوئے فریاد کرنے لگیں، لیکن الیاس نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں اور تبھی وہ کہنے لگا، چپ کر جائیں، اگر آپ نے اسی طرح واویلا مچایا تو یہیں پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی کی عزت تار تار کر دوں گا، اور تب بھی آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو تو خاموشی سے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ الیاس کے لہجے کی صفاقی کو محسوس کرتے ہوئے سجیلا خاتون نے یہی بہتر سمجھا کہ خاموشی سے کمرہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ثانیہ کے اوپر
ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ الیاس کے آدمی تو پہلے ہی کمرے سے جا چکے تھے اور اس وقت کمرے میں صرف الیاس خانزادہ اور ثانیہ باقی رہ گئے تھے۔ ثانیہ کی آنکھوں میں بھی انجانا سا خوف اتر آیا تھا، کیونکہ الیاس کے ارادے بے حد خطرناک لگ رہے تھے، اور اس وقت وہ جن خطرناک ارادوں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن الیاس نے ایک دم اسے دبوچ لیا اور پھر ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ خانزادہ پیلس میں اس وقت سب ناشتے کی میز پر موجود تھے، جب چوکیدار نے آ کر کسی کے آنے کی اطلاع دی اور کہا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ بڑے خانزادہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر ایک تجسس امڈ آیا۔ بڑے خانزادہ جو سربراہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چوکیدار کو انہیں بھیجنے کو کہا، اور کیونکہ وہ خود بھی متجسس ہو گئے تھے کہ آخر حویلی میں کون آیا ہے اور خاص انہی سے ملنا چاہتا ہے، تبھی کچھ دیر کے بعد ملگجے سے لباس میں ایک 45 سالہ عورت سامنے آئی اور اس کے ساتھ 20-21 سال کی ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے بڑے خانزادہ نے اپنی آنکھیں سکوڑی اور پہچاننے کی کوشش کی، اور پہچان کا مرحلہ طے ہوتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہونے لگے۔ تبھی وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ آخر تم کس حد تک گرو گی؟ بڑے خانزادہ نے غصے سے اس خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگی، خانزادہ صاحب، گر تو آپ گئے ہیں میری نظروں میں، میری بیٹی کی نظروں میں، اور خود اپنی نظروں میں بھی، لیکن آپ کبھی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، اور ویسے بھی میرا حق ہے یہاں پر آنا اور رہنا، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہی سچ ہے، اور میں اپنے حق سے دستبردار نہیں رہوں گی۔ جب تک میری ذات کی بات تھی میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن اب بات میری بیٹی تک آ گئی ہے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ بڑے خانزادہ کی آنکھوں میں یہ سن کر خون اتر آیا تھا۔ تبھی وہ ایک دم آگے بڑھے اور کہنے لگے، تمہاری اتنی جرت، 2 ٹکے کی عورت، تمہیں میں نے ذرا سی عزت کیا دے دی؟ تم نے تو اسے میرے ہی خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی بچی کو بھی لے جاؤ، میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے سب لوگ حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا، جبکہ بڑے خانزادہ کو اس وقت کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس خاتون کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس حویلی میں رہے، اسی لیے انہوں نے اس خاتون کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے گئی تھی اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی اسی طرح روتے ہوئے افسردہ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میز کے گرد موجود افراد نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، یوں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں بڑے خانزادہ سے سچ نہیں اگلوا سکتے، تاوقت کہ وہ خود حقیقت بیان کر دیں۔ ایسے میں ایک ہی شخص تھا جو بڑے خانزادہ کے بہت قریب تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ الیاس خانزادہ جو سربراہی سیٹ کے دائیں طرف پہلی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دادا سے پوچھنے لگا، دادا جان، یہ سب کیا ہے؟ کون تھی یہ عورت اور یہ لڑکی کون تھی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ الیاس خانزادہ کے لہجے میں تجسس تھا اور ماتھے پر تفکر کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ تبھی بڑے خانزادہ نے اسے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے خان، تم شام کو میرے کمرے میں آنا، پھر تمہیں تمام حقائق بتاؤں گا۔ تمہارا یہ کہانی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ عورتیں تم سے کوئی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ تم حویلی کے اکلوتے وارث ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سارے سچ سے آگاہ کروں۔ بڑے خانزادہ نے یہ کہہ کر بات ختم کی اور بغیر ناشتہ کیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ الیاس خانزادہ کے چہرے کے اوپر تفکر کی لکیریں پھیل گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، آخر وہ عورت اور وہ لڑکی کون تھی، آخر دادا جان کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، آخر وہ دونوں کیا چاہتی ہیں۔ الیاس خانزادہ الجھ کر رہ گیا تھا اور وہ اس بارے میں سچ جاننے کا شدت سے خواہش مند تھا۔
سارا دن زمینوں پر گزارنے کے بعد بار بار الیاس کے دماغ پر وہ دو عورتیں سوار رہی تھیں، خاص طور پر وہ نیلی آنکھوں والی کم عمر سی لڑکی بار بار اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگتی۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور متورم چہرہ الیاس خانزادہ کو ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے وہ بہت دیکھی بالی اور جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ الیاس کا اس سے کوئی گہرا تعلق ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان دونوں عورتوں کا حویلی سے کیا تعلق ہے اور الیاس کا دل ان کی طرف کیوں کھنچ رہا ہے۔ اسی لیے وہ چپ چاپ شام ہونے کا منتظر تھا۔ شام کو جب وہ گھر پر آیا تو کچھ دیر آرام کے بعد دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دادا جان اس وقت بستر پر آرام کر رہے تھے۔ الیاس انہیں اس طرح بے وقت بستر پر لیٹا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ دادا جان کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ الیاس نے بے ساختہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ تو دادا جان نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، بس بیٹا، آج طبیعت کچھ پریشان سی ہے، شاید بی پی ہائی ہو گیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ الیاس فوراً فکر مندی سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کی سائڈ ٹیبل کے دراز سے بی پی آپریٹس نکال کر ان کا بی پی چیک کرنے لگا۔ اس وقت واقعی ان کا بی پی بہت ہائی تھا۔ الیاس نے ان سے دوا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، ارے میں صبح دوا کھانا بھول گیا تھا، شاید اسی وجہ سے بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر الیاس ان پر خفا ہونے لگا اور کہنے لگا، دادا جان، آپ کو اچھی طرح خبر بھی ہے کہ آپ کے لیے دوا کھانا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح دوائی کا ناغہ کرتے رہیں گے تو طبیعت بگڑتی رہے گی۔ اب آج کا ہی دیکھ لیں، آپ نے ایک وقت کی دوا نہیں کھائی اور اب آپ کی طبیعت کیسی نڈھال ہوئی پڑی ہے۔ چلیے اٹھے، شاباش، کچھ کھا لیں، پھر میں آپ کو دوا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ الیاس نے یہ کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی اور دادا جان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہا۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ دادا جان الیاس کی طرف فکر مندی سے دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، میرا بیٹا آ گیا ہے، اسے دیکھ کر اب میں ٹھیک ہو گیا، تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادا جان کی طبیعت کے پیش نظر الیاس نے ان سے ان دو عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے دادا جان کی طبیعت بہتر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہی وہ ان سے ان عورتوں کے بارے میں دریافت کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتوں میں ان کا دھیان بٹاتا رہا۔ دادا جان رات تک کافی بہتر ہو گئے تھے۔ الیاس انہیں دوا کھلا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا اور ان دو عورتوں کے بارے میں جاننے کے لیے وہ بے حد بے چین تھا۔ اگلے دن الیاس خانزادہ کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور اس کی دادا جان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہاں پر اسے 3-4 دن لگ گئے تھے۔ اس دوران مصروفیت کے باعث اس کے ذہن سے ان دو عورتوں کا خیال بالکل نکل چکا تھا اور وہ بھول گیا تھا کہ اسے دادا جان سے ان دو عورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آج شام جیسے ہی وہ حویلی واپس پہنچا تو سیدھا دادا جان کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ دادا جان بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھے اور کہنے لگے، آ گیا میرا جوان پتر، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیسا رہا تیرا یہ ٹور؟ دادا جان نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا تو وہ کہنے لگا، دادا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی طبیعت کا سنائیں، اب طبیعت کیسی ہے؟ الیاس نے فکر مندی سے دادا جان کو چھوتے ہوئے ان کی طبیعت معلوم کی تو وہ کہنے لگے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، سب اچھا ہے۔ دادا جان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دوران وہ انہیں زمینوں کے معاملات کے بارے میں آگاہی دیتا رہا، جسے دادا جان بڑی توجہ سے سنتے رہے اور پھر آخر میں اس سے کہنے لگے، الیاس میرے بچے، اس خاندان کا وارث تو ہے، تو اکلوتا ہے اور تیرے علاوہ اور کسی پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے زمینوں، جائیدادوں اور کاروبار کے سارے معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنی فہم و فراست سے ان معاملات کو اچھے انداز میں لے کر چلو گے۔ دادا جان نے الیاس سے کہا تو الیاس سر ہلا کر ان کی بات سنتا رہا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر دادا جان یہ تمہید کس لیے باندھ رہے ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگے، میرا بچہ، ان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرنا اور کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں میں مت آنا، نہ ہی کبھی اپنے دادا جان سے بدگمان ہونا۔ دادا جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ الیاس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، دادا جان آپ فکر مت کریں، آپ ہمیشہ مجھے ہر معاملے میں کھرا پائیں گے۔ الیاس نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کروا دی تھی، لیکن اس کا ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کا دھیان ان دو عورتوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ اگلے دن الیاس پھر سے زمینوں کی طرف نکل گیا، کیونکہ آج بیج بویا جانا تھا اور الیاس اپنی نگرانی میں یہ کام کروانا چاہتا تھا۔ تبھی اسے وہاں پر دوپہر ہو گئی اور وہ کچھ دیر آرام کے لیے ڈیرے کے اندر آیا تو کچھ دیر بعد ہی اس کا ملازم اس کے پاس بھاگ آیا اور کہنے لگا، چھوٹے خان صاحب، باہر ایک عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اپنے ملازم کی بات سن کر الیاس چونک پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر کون ہے۔ تبھی کہنے لگا، آخر کون عورت ہے؟ تم نے اسے حویلی آنے کا کہنا تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں ڈیرے پر کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ الیاس خان زادہ نے سختی بھرے انداز میں کہا تو ملازم ڈر گیا اور کہنے لگا، میں نے اسے بہت کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ حویلی میں چوکیدار اندر جانے نہیں دیتا، اس لیے الیاس خان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ تبھی میں آپ کو بتانے کے لیے چلا آیا۔ معذرت چاہتا ہوں خان، اگر آپ کو تنگی ہوئی ہو۔ ملازم نے آہستہ سے جب یہ کہا تو الیاس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے اندر بھیج دو، میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ بھی سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی عورت ہے جو صرف اس سے ملنا چاہتی ہے اور حویلی میں نہیں جا سکتی۔ لیکن الیاس کے دماغ میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں آئی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد ایک عورت کالی چادر میں لپٹی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھک رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ الیاس نے احتراماً انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تبھی سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس عورت نے اپنا چہرہ چادر سے پاک کیا تو الیاس اسے دیکھ کر چونک پڑا اور فوراً اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اس دن حویلی میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر الیاس کے ماتھے پر بھی تیوریاں چڑھ گئیں اور کہنے لگا، اب یہاں پر کیا بات ہے؟ اب یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ دادا جان نے آپ کو منع تو کیا تھا کہ آپ حویلی کے کسی ورد سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، تو پھر اب آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ الیاس کی سختی سے کہنے پر وہ عورت ایک دم بولی اور کہنے لگی، میں تمہیں یہاں پر حقیقت بتانے کے لیے آئی ہوں۔ تم نہیں جانتے سچائی کیا ہے۔ تمہارے دادا جان تم سے بہت کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تم ایک بار میری بات سن لو، اس عورت نے بڑی لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ تو الیاس جیسے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، لیکن آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، آپ اپنی بات کہہ کر یہاں سے چلی جائیے گا۔ الیاس نے نخوت سے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس خاتون نے فوراً کہا، نہیں نہیں، میرے لیے اتنا وقت ہی بہت ہے، کم از کم تم میری بات تو پہنچ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے الیاس کی طرف دیکھا اور اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس دوران الیاس کے ماتھے پر کبھی بل پڑ جاتے، کبھی وہ غصے سے کچھ سوچنے لگتا اور کبھی حیرانی سے اس عورت کی طرف دیکھتا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ ایسا ہوگا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا تو شاید وہ اس عورت کو وہاں تک آنے ہی نہ دیتا اور باہر سے ہی اسے واپس بھجوا دیتا۔ لیکن اب تو وہ یہ غلطی کر چکا تھا اور اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ آخر دادا جان نے اسے اس دن وہ سب کیوں کہا تھا۔ تبھی وہ عورت اپنی کہانی کہہ کر الیاس کی طرف متوجہ ہوئی اور منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن الیاس کا دماغ اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا اور وہ اس وقت بے حد پریشان تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس صورتحال میں کیسا رد عمل دے۔ اسی لیے اس نے اس عورت سے کہا، آپ ابھی یہاں سے جائیں، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، مجھے یہ ساری حقیقت سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ کہہ کر الیاس نے جیسے ہی اس عورت کی امید توڑ دی تھی، وہ عورت ایک دم مرجھا گئی تھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی اور جاتے جاتے الیاس سے کہنے لگی، میں اپنے حق کے لیے تو آج تک خاموش رہی ہوں،
لیکن اب معاملہ میری بیٹی کا ہے اور میں اس کے حق کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی، اس لیے تم سے یہ درخواست کی ہے، کیونکہ تم حویلی کے وارث ہو اور حویلی کے سارے انتظامات اور فیصلے تمہارے مرہون منت ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس عورت نے جاتے جاتے امید بھری نگاہوں سے الیاس کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گئی، لیکن الیاس اب جیسے زلزلے کی کیفیت میں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان حقائق کا سن کر کیسا رد عمل دے، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر دادا جان سے آج دو ٹوک انداز میں بات کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر یہ سب کیا ہے، وہ عورت کون ہے، اس کا حویلی سے کیا تعلق ہے، اور کیا جو کچھ اس عورت نے بتایا وہ سب سچ ہے۔ یہ بات آج الیاس جان کر رہے گا، اس لیے اس کے بعد اس کا زمینوں پر بھی دل نہیں لگا۔ ملازموں کو وہ ہدایت دے کر واپس حویلی کی طرف نکل آیا۔ گھر آتے ہی ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس نے اپنے آپ کو قدرے فریش محسوس کیا اور پھر کپڑے تبدیل کر کے دادا جان کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس وقت کتاب پڑھ رہے تھے۔ یوں الیاس کو بے وقت آتا دیکھ کر چونک پڑے اور کہنے لگے، خیریت تو ہے؟ آج تم جلدی آ گئے، کیا ہوا؟ دادا جان نے تشویش سے الیاس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، کچھ نہیں دادا جان، بس سر میں درد تھا اور پھر آپ سے کچھ باتیں کرنا تھیں۔ الیاس کے کہنے پر دادا جان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور کہنے لگے، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دادا جان نے محبت سے الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو الیاس پہلے تو چپ کر گیا، لیکن پھر سوچ کر کہنے لگا، دادا جان، اس دن گھر پر صبح ناشتے کی میز پر جب ہم سب ناشتہ کر رہے تھے تو دو عورتیں آئی تھیں، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے تنہائی میں ان کے بارے میں بتائیں گے، بتائیے، آخر ان عورتوں کا ہم سے کیا تعلق ہے اور وہ کس حق کی بات کر رہی تھیں؟ الیاس نے الجھے ہوئے انداز میں اپنے دادا جان سے جب یہ کہا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے یہ بات کر لی، میں خود بھی تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا کیونکہ تمہارے لیے ان سچائیوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دادا جان نے یہ کہتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر کہنا شروع کیا کہ آج سے تقریباً 23-24 برس پہلے کی بات ہے، میرے آنگن میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ میرے دو ہی بچے تھے، تمہارا بابا شاہنواز خانزادہ اور میرا چھوٹا بیٹا رحمان خانزادہ، میری کل کائنات تھی۔ میں ان دونوں میں اپنے مستقبل کو دیکھتا تھا۔ شاہنواز کی تو شادی ہو چکی تھی اور تم بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن رحمان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور میں آج کل اس کے مستقبل کے حوالے سے خواب سجائے ہوئے تھا۔ رحمان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تھا، تبھی میں نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کو اس کے لیے پسند کر لیا، لیکن جب میں نے رحمان سے بات کی تو وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، بابا جان، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر میری انا پر ایک کاری ضرب پڑی تھی اور میں جیسے بلبلا کر رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر کسی سے شادی کا وعدہ کرنے کی؟ آخر تم ہوتے کون ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ میں نے غصے میں ڈپٹ دیا اور وہ کہنے لگا، دادا جان، وہ میری کلاس فیلو ہے اور اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اچھی پڑھی لکھی ہے اور ذہین لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے اس میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ ہمیشہ باپردہ رہتی ہے، لڑکوں کے ساتھ فرینک نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا تھا۔ خود مجھے بھی اس کے ساتھ فرینک ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے اور میں پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ رحمان نے بڑے سنجیدہ انداز میں مجھے کہا تو میں نے بھی 2 ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے اور اس سے تمہارے رشتے کی بات بھی طے کر دی ہے۔ اب تمہاری شادی وہیں پر ہوگی جہاں میں چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ رحمان بھی 2 ٹوک انداز میں بولا، بابا جان، ایسا ممکن نہیں ہے، میں معذر خواہ ہوں، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلا گیا اور میں پیچھے پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ کافی دن ہم دونوں کے بیچ یہ سرد جنگ جاری رہی
اور پھر ایک دن رحمان کہنے لگا، بابا جان، آپ کو آج سجیلا کے گھر جا کر رشتہ مانگنا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرا رشتہ طے کر دیں اور جلد میری شادی اس سے کر دیں، کیونکہ سجیلا کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میں نے رحمان کی بات نہیں سنی اور اس کا رشتہ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میرے دو ٹوک انکار نے اسے کافی صدمہ پہنچایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ چند ہی دن گزرے تھے جب ایک دن رحمان ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر پہ لے آیا اور کہنے لگا، بابا جان، یہ آپ کی بہو سجیلا ہے، ہم دونوں نے آج ہی شادی کی ہے، آپ ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں نئی زندگی کی شروعات کرنے دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی دعاؤں کے زیر اثر ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ رحمان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا اور اسے کہا کہ تم جیسی ناہنجار اولاد ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کسی قابل نہیں چھوڑا۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ زندگی میں کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہارے لیے مر گیا اور تم میرے لیے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ رحمان باہر کھڑا مجھے آوازیں دیتا رہا، میری منت کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس دن وہ آخری دن تھا جب میں نے رحمان کو دیکھا تھا۔ وہ یہاں سے چلا گیا اور دوبارہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا، حالانکہ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ میں اسے بہت یاد کرتا تھا، لیکن یہ میری ضد اور انا ہی تھی کہ میں نے دوبارہ نہ تو اس سے رابطہ کیا اور نہ ہی اسے اس گھر میں جگہ دی۔ اس بات کو 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، آج بھی وہ میرے دل میں اسی طرح زندہ ہے۔ میں نے کبھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک دن اس حویلی میں اچانک کسی خاتون نے آنے کی اطلاع ملی اور جب میں اس سے ملا تو پتہ چلا کہ وہ رحمان کی بیوہ ہے۔ رحمان ایک جان لیوا بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے گزر گیا تھا اور اس دن جب مجھے پتہ چلا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا جان سے پیارا بیٹا یوں اچانک دنیا سے چلا جائے گا۔ سجیلا یہاں پر اپنی بیٹی کے حق کے لیے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو ہم اس حویلی میں جگہ دیں تاکہ وہ اپنے اصل کے ساتھ جڑ سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ رحمان کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن میں سجیلا کو اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرا بیٹا یہاں پر نہیں رہ سکا تو سجیلا کیسے یہاں پر رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے اسے بھی دھتکار دیا اور اس کی بیٹی کو بھی۔ میں ان دونوں کو یہاں پر نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں یہ ساری سچائی اس لیے بتائی ہے تاکہ اگر کبھی وہ ماں بیٹی تمہارے پاس آئیں اور اپنی مظلومیت کے رونے روئیں تو تم انہیں دھتکار سکو اور انہیں ان کی اوقات یاد دلا سکو۔ دادا جان کے سختی سے کہنے پر الیاس خان زادہ ایک لمحے کے لیے کانپ سا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوان بیٹا کھونے کے باوجود بھی دادا جان ابھی بھی ان کی بیوہ اور بیٹی کے لیے اتنی نفرت پالے ہوں گے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وقت گزر چکا تھا۔ رحمان چچا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ الیاس چاہتا تو اپنے دادا جان کو سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اور چپ چاپ ان سے یہ وعدہ کر کے چلا آیا، دادا جان آپ فکر مت کریں، میں ہمیشہ آپ کے کہے ہوئے پر عمل کروں گا اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا خاص خیال رکھوں گا۔ دادا جان نے آہستہ سے اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، جیتے رہو بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ الیاس خان دل پر بھاری بوجھ لیے ہوئے واپس آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ دادا جان کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے جب ایک دن اچانک پھر سے سجیلا خاتون الیاس کے ڈیرے پر چلی آئیں۔ آج ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ دونوں نے چہرے کو ڈھک رکھا تھا، لیکن الیاس نے آج انہیں پہچان لیا تھا۔ تبھی وہ قدرے غصے سے انہیں کہنے لگا، خاتون، یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی منع کر دیا تھا، آپ جائیں یہاں سے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیاس کے سختی سے کہنے پر سجیلا خاتون رونے لگی اور اسے فریاد کرنے لگی۔ انہوں نے اسے کورٹ تک میں جانے کی دھمکی دی اور کہا
کہ جب وہ قانونی طور پر اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں گی تو یقیناً انہیں ان کا حق ملے گا۔ سجیلا خاتون کی یہ دھمکی سن کر الیاس خان زادہ بھی دماغ گھوم گیا، اور تبھی اس نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں ماں بیٹی کو پکڑ لیا۔ ان دونوں کو یوں بے بسی سے پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھ کر الیاس خان زادہ نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگا، میں چاہوں تو ابھی تم لوگوں کو قتل کر کے پھینک دوں یا تم لوگوں کو قید کر دوں، کوئی تم لوگوں کی بو تک نہیں پا سکے گا، اور تم چلی آئی ہو یہاں پر مجھے دھمکیاں دینے کے لیے۔ الیاس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی نفرت اور لہجے کی صفاقی کو دیکھ کر سجیلا خاتون کا بھی دل کانپ گیا۔ ان دونوں کی بحث کے دوران ثانیہ نے انہیں کہا، اماں آپ اس ظالم انسان کے سامنے فریاد مت کریں، یہ خود کو فرعون سمجھ رہا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر الیاس خان زادہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ملازموں کے ساتھ ساتھ سجیلا خاتون کو بھی کمرے سے نکال دیا اور ایک دم ثانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ثانیہ جو اس وقت الیاس کے ارادے جان کر پوری روح سے کانپ گئی تھی، اپنے دفاع کے لیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن الیاس نے ایک دم سے اسے دبوچ لیا اور پکڑ کر ایک زوردار دھکا دیا۔ ثانیہ نیچے زمین پر آ گری، اس کا سر فرش پر لگا اور ماتھے سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے وہ ایک دم سی کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے نفرت سے مڑ کر دیکھا اور کہا، تم جو مرضی کر لو الیاس خان زادہ، میری رگوں میں بھی تمہارے خاندان کا خون ہے، میں کبھی تمہارے سامنے جھکوں گی نہیں، ہمیشہ سر اٹھا کر رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ الیاس اس لڑکی کی جرأت اور بے وقوفی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تبھی وہ کچھ دیر اسے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم کمرے سے نکل گیا۔ وہ ایس گری ہوئی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اپنے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ تو وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی تھا، اس کے سجیلا خاتون اور ثانیہ کے ساتھ جو بھی اختلافات تھے، وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان دونوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ خاص طور پر ثانیہ کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی کا خیال بھی دل میں لانا وہ اپنے لیے گناہ سمجھتا تھا۔ وہ ڈیرے سے نکل آیا اور ادھر وہ دونوں ماں بیٹیاں نہ جانے کب وہاں سے چلی گئیں، لیکن اب الیاس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر ثانیہ کا وہ بے خوف اور نڈر انداز یاد آتا تو وہ اسے بے ساختہ سوچتا رہ جاتا۔ اس کے دل میں ثانیہ کے لیے جذبات امڑ رہے تھے اور وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ انہی دنوں میں اپنی کشمکش کے دوران وہ دادا جان سے کافی غافل ہو گیا تھا۔ اکثر یا تو وہ دیر سے گھر آتا یا پھر اتنی صبح صبح نکل جاتا کہ اس کی دادا جان سے ملاقات ہی نہ ہو پاتی، اور تب ایک دن اچانک آنے والی فون کال نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ دادا جان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور انہیں اسپتال لے جایا جا رہا ہے، الیاس اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر سیدھا اسپتال کی طرف بھاگا، اور وہاں پر پہنچ کر اسے یہ جان لیوا خبر ملی کہ بی پی شوٹ کر جانے کے باعث دادا جان کے دماغ کی شریان پھٹ چکی ہے۔ الیاس کے لیے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگا بھاگا اسپتال پہنچ رہا تھا۔ دادا جان اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ تب اچانک 2 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں یہ اطلاع دی کہ الیاس کون ہے، پیشنٹ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر الیاس فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں ہوں الیاس، وہ میرے دادا جان ہیں۔ الیاس کے چہرے پر اس وقت خوف اور سراسیمگی کی کیفیت تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی اور کہنے لگے، آپ ان سے زیادہ بات چیت نہ کیجیے گا، ان کی حالت ابھی خطرے میں ہے، اور جب تک وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں آ جاتے ان کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن والی بات نہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ سر ہلاتا ہوا الیاس اندر کمرے میں داخل ہوا تو دادا جان کو اتنی ساری مشینوں اور نالیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہ دادا جان کے قریب آیا اور آہستہ سے ان کے ہاتھ کو تھام کر کہنے لگا، دادا جان، میں ہوں الیاس، آپ کا بیٹا۔ الیاس نے بھیگے ہوئے لہجے میں دادا جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور تبھی ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دی جیسے وہ اپنا آکسیجن ماسک اتارنا چاہ رہے ہوں۔ الیاس فوراً قریب ہو کر کہنے لگا، دادا جان، اسے مت اتاریں، آپ کہیں جو کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اور تبھی دادا جان نے اسے جو کہا وہ سن کر الیاس حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دادا جان اس سے یہ بات کریں گے۔
وہ چپ چاپ اسپتال کے کمرے سے باہر آ گیا اور اسی سوچ کے زیر اثر اس نے فوراً اسپتال سے باہر کا رخ کیا اور سیدھا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دادا جان کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ تبھی آج سجیلا بیگم کے فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ سجیلا بیگم نے اسے یوں اچانک دیکھا تو حیران رہ گئی۔ الیاس نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا اور کہنے لگا، دادا جان اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے آخری وقت میں ثانیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ چلیں اور ایک بار ان سے مل لیں۔ جبکہ سجیلا خاتون ان کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی، لیکن ثانیہ یہ سب سن کر کہنے لگی، کس حق سے تم آج ہمیں یہاں پر لینے آئے ہو؟ اس دن تو تم نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہ تو ہمارا حویلی والوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تو کوئی تم سے رشتہ ناتا ہے، تو پھر آج کس حق سے تم ہماری چوکھٹ تک آ گئے ہو؟ ثانیہ کے چپتے ہوئے انداز کو بمشکل ہی الیاس خانزادہ نے ہضم کیا، لیکن اس نے اسے کچھ کہا نہیں بلکہ التجا کی اور کہنے لگا، سجیلا خاتون، ماضی کی باتیں ابھی فی الوقت کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ ابھی میرے ساتھ چلیں کیونکہ دادا جان کے پاس بہت کم سانسیں ہیں۔ الیاس کے ملتجی انداز پر سجیلا خاتون فوراً تیار ہو گئی اور ثانیہ کو بھی سرزنش کرتے ہوئے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا۔ ان دونوں کو لے کر جب وہ ہسپتال پہنچا تو سیدھا دادا جان کے کمرے میں لے آیا۔ اپنے سامنے ثانیہ کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھوں میں جیسے ایک چمک سی اتر آئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے ثانیہ کو اپنے قریب بلایا۔ ثانیہ بھی دادا جان کو اس حالت پہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کسی مکانے کی کیفیت کے زیر اثر چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تو دادا جان نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ عمل ان کی شرمندگی اور گزشتہ زندگی کی گئی زیادتیوں کے ازالے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ثانیہ بھی بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ تبھی دادا جان نے الیاس کو اپنی طرف بلایا اور جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا تو انہوں نے ثانیہ کا ہاتھ الیاس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ الیاس اور ثانیہ کے ساتھ ساتھ سجیلا خاتون بھی بے حد حیران رہ گئی تھی۔ دادا جان نے آہستہ آواز میں الیاس سے کہا، بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم ثانیہ کے ساتھ نکاح کر لو اور اسے ہمیشہ خوش رکھو۔ اس طرح میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ دادا جان نے ایک امید بھرے انداز میں الیاس کی طرف دیکھا تو الیاس نے بھیگی آنکھوں سے آہستہ سے اقرار میں سر ہلا دیا، لیکن یہ سب ثانیہ کے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا اور اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ دادا جان کی خواہش کے پیش نظر اسی وقت نکاح خاں کا انتظام کیا جا رہا تھا، جبکہ ثانیہ کمرے سے باہر آ کر اپنی ماں سے الجھ رہی تھی، لیکن سجیلا خاتون نے اسے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر اس رشتے کے لیے آمادہ کر لیا۔ ثانیہ ماں کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئی اور بادل نخواستہ اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں ثانیہ کا رشتہ الیاس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک بندھن میں بندھ گئے تھے اور یہ بات ثانیہ کو کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خود الیاس کے جذبات بھی بہت عجیب ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ثانیہ کو چاہنے تو لگا تھا اور اس کا نڈر اور بے خوف انداز اسے پسند آتا تھا، لیکن اب اچانک یہ رشتہ بدل جانے کے باعث اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ثانیہ سے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اور پھر جب دادا جان اسپتال میں ایک مجبوری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات نے بھی الیاس کو ابھی کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ دادا جان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہی ہوا ہے، ورنہ آج تک ایسے مریض صحت یاب نہیں ہوتے۔ اور الیاس اس بات کا سارا کریڈٹ دادا جان کی ہمت کو دیتا ہے، جنہوں نے ایک ہمت کے ساتھ اپنی بیماری کو شکست دی۔ چند دنوں کے بعد دادا جان گھر آ چکے تھے اور اب وہ الیاس کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اچانک ہی ہسپتال میں اس کا نکاح کر دیا تو یہ ان کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زیادتی تھی۔ اسی وجہ سے اب وہ الیاس کے ولیمے کی دھوم دھام سے تیاریاں کر رہے تھے اور آج کل ان کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ تبھی ایک دن الیاس ان کے کمرے میں چلا آیا اور کہنے لگا، دادا جان، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آخر آپ نے اسپتال میں کس طرح اچانک میرے اور ثانیہ کے نکاح کا فیصلہ کر لیا؟ آپ تو ان دونوں کو اس حویلی میں دیکھنا چاہتے تھے، پھر اب آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ان دونوں کو قبول کرنا پڑا؟ الیاس نے اپنے دادا جان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، الیاس، میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور کرو گے، اسی لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں بہت سوچا اور پھر جس طرح رحمان اچانک مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس بات نے میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچایا، لیکن جب سے میں نے ثانیہ کو دیکھا تھا وہ ہو بہو رحمان کا روپ تھی۔
اس کی نیلی آنکھیں اور چوڑا چہرہ رحمان سے مشابہ تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ مجھے رحمان دوبارہ ثانیہ کی شکل میں مل گیا ہے، اسی لیے میں نے اپنے دل میں اس کے لیے نرمی پائی، اور جب اپنی محبت کے آگے بے بس ہو گیا تو اسے اس حویلی میں لانا چاہتا تھا، لیکن میری انا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسی کشمکش میں ہی میرا بی پی شوٹ کر گیا اور میں بیمار ہو گیا، اور تب ہسپتال میں مجھے موقع مل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ثانیہ محفوظ ہاتھوں میں رہے، کیونکہ میں نے ایک بار رحمان کو کھویا تھا، دوبارہ نہیں کھونا چاہتا، اسی لیے تم سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ تبھی میں نے تمہارا نکاح ثانیہ سے کروا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گے اور میرے کہے پر عمل کرو گے۔ دادا جان نے محبت سے الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، دادا جان، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں اس فیصلے سے خوش ہوں۔ دادا جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے اس نے مطمئن کر دیا۔ الیاس اور ثانیہ کے ولیمے کی دھوم دھام سے تیاری کی جا رہی تھی، اس لیے دادا جان ایک دن حویلی کے مکینوں کو ساتھ لے کر ثانیہ کو باقاعدہ رخصت کروا کر لے آئے تھے۔ سجیلہ خاتون بھی ہمراہ تھی۔ ان دونوں نے پہلی بار اس حویلی کے مکینوں کی حیثیت سے قدم رکھا تھا۔ سجیلہ خاتون کے جذبات ہی کچھ اور تھے۔ انہیں رحمان خانزادہ یاد آ رہے تھے اور بار بار ان کی آنکھیں اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے بھیگ رہی تھیں۔ سجیلہ خاتون کو وہی کمرہ دیا گیا جو رحمان خانزادہ کا تھا، اور آج تک وہ کمرہ خالی تھا، اس میں کسی کو بھی ٹھہرایا نہیں گیا تھا۔ اس حویلی کی رونق لوٹ آئی تھی، وہ رونقیں جو اتنے سالوں سے گم ہو چکی تھیں اور جن کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی، آج وہ بحال ہو چکی تھیں، اور ان کے بحال ہونے میں سب سے زیادہ کردار الیاس خانزادہ کا تھا۔ تبھی ایک دن الیاس سجیلہ خاتون کے سامنے پیش ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، بدتمیزی کی اور آپ کو برا بھلا بولا۔ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا کوئی حق نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے حقائق کے بارے میں علم نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی اصل میں جانتا تھا، اس لیے آپ کو ایسا بول دیا۔ الیاس نے دل سے سجیلہ خاتون سے معافی مانگی تو انہوں نے بھی اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے دل سے اسے معاف کر دیا اور محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگیں، ارے نہیں بیٹا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم نے تو مجھے ایسی دولت دی ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تم نے میری بچی کو اپنا نام دیا ہے اور اسے سارے زمانے کے سامنے قبول کیا ہے۔ میرے لیے یہی بات سب سے بڑی ہے کہ آج میری بیٹی اس خانزادہ ہاؤس میں ایک بیٹی اور ایک بہو کی حیثیت سے رہنے جا رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ جو خوشیاں میرے مقدر میں نہیں تھیں وہ میری بیٹی کو مل رہی ہیں۔ سجیلہ خاتون نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے الیاس سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ابھی تو اسے ثانیہ کے سامنے بھی پیش ہونا تھا اور اس سے بھی معافی مانگنی تھی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی تھی، لیکن الیاس کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کی بدولت جلد ہی ثانیہ کا دل جیت لے گا اور اسے اپنا بنا لے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔